اگر آپ کہتے ہیں کہ بس یہ نیو ایئر ریزولوشن یہ اگلا مہینہ آ رہا ہے اور میں شروع کرنے والی ہوں یہ کام, اگر میں نے جم جوائن کرنا ہے تو وہ میں نے وہ جا کے چیک آؤٹ کر لیا ہے, اپنے وہ کپڑے لے لیے ہیں, اپنا وہ سامان گیئر اپ, اگر میں نے کوئی وہ کھانا اپنا ٹھیک کرنا ہے تو میں نے اسٹیم کرنے کے لیے فرائر لے لیا, یا نہیں بھی لیا ضروری نہیں ہے, لیکن لنچ باکس کر لیا ہے, اس کے لیے کچھ مینٹل ورک اپنا سارا کر لیا, یو آر آل سیٹ فار دیٹ. تو پھر کیا ہے, اب آپ نے دیکھنا ہے اس کے لیے کہ میرے پاس کوئی اسپیسیفک پلان ہونا چاہیے. اچھا, ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ مینٹیننس آتی ہے آپ کی, یعنی آپ پکے ہو جاتے ہیں کسی کانسیپٹ میں جب آپ کسی کام کو 6 مہینے کرتے رہیں. یعنی ڈائٹ پلان ہے 6 مہینے آپ اگر کر رہے ہیں تو اب آپ کا برین اس کو ایکسیپٹنس کے لیول پہ لے کے جاتا ہے. آپ دیکھیں یوزلی لوگ ڈائٹ کرتے ہیں 1 مہینہ 2 مہینے, فیو ویکس, اس میں نہیں ہوتا, 6 months سے سسٹینیبلٹی آتی ہے. یہ ساری چیزیں سپوزنگ کی آپ پڑھ چکے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ نیڈ ہے, لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ سم ٹائمز پرائورٹائز کیسے کریں. جیسے ابھی میں گرمیوں میں گئی ہوئی تھی تو میری بہن ہنستی ہے, مجھے کہتی ہے اے جم دے کپڑے لگ بھی لگتا ہے جہاز سیدھا جم میں لینڈ کرنا ہے مطلب. لیکن میں جب آئی ہوں اتنا کچھ تھا کرنے والا واپس, تو آپ کی پرائورٹی سم ٹائمز یور اون سیلف اتنی پیچھے ہو جاتی ہے, بچے کام. جب آپ لائف سٹائل چینج کے بارے میں پڑھتے ہیں اب آپ ڈفرینس فیل کریں گے, آپ کے اندر وہ چینج آئے گی, کیونکہ ہم نے اس طرح سے پڑھا نہیں ہے, ہمیں پتا ہے لیکن ہم اس کو پریکٹیکل لیول پہ انٹرنلائز نہیں کرتے اس انفارمیشن کو. ہم پاکستان میں جتنی بھی خواتین ہیں زیادہ تر اپنے آپ کو ہم لوگ 2nd یا 3rd نمبر پہ رکھتے ہیں کہ پہلے ہم میاں کا یہ کام کر لیں, پہلے ہم بچوں کا یہ کام کر لیں, پہلے ہم اپنا ایون یہ کہ ایکسرسائز کین بی آر می ٹائم. یس, جب آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں اور کچھ عرصہ کرتے رہتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو اتنا مزہ آنے لگ جاتا ہے کہ آپ ویٹ کرتے ہیں باقاعدہ اپنے اس ٹائم کا کہ کس ٹائم آپ ورک آؤٹ. اینڈورفنز ریلیز ہوتے ہیں نا اس سے. ایسا ہی ہے, اور اب میں نے دیکھا بڑے خوش رہتے ہیں. جیسے آپ نے کہا نا 6 months کا, تو اسی طرح ہے نا کہ اگر آپ 5 وقت کی نماز 40 دن تک پڑھتے رہیں تو آپ کی عادت کا حصہ بن جاتی ہے. تو یہ سیم وہی چیز میں ریلیٹ ہو رہا تھا. بالکل. میری زندگی کی ساری تقریباً میں کہوں گی 90% پلاننگ واک پہ ہوئی ہے. وہ ایسا ٹائم ہے بچے بھی پاس نہیں ہے, اگر آپ نے کوئی بھی ایسی بات کرنی ہے آپ کے پاس پورا وہ پونا گھنٹہ ایسا ہے جس میں آپ کھل کے بتا سکتے ہیں. کیونکہ شاید آپ کی یہ سب پلاننگ نہیں تھی نا, آپ نے جمپ ریزلٹ کرنے کی کوشش کی, بٹ وہ پتا نہیں, مجھے تو لگتا تھا بڑا مشکل کام. اس لیے مشکل کام ہے نا کہ وہ ہماری پرائرٹی پہ نہیں ہے, ہم اس کے بارے میں باتیں بہت کرتے ہیں لیکن ہم کام ایکچولی نہیں کر رہے ہوتے. اچھا, اب اگر آپ نے کام شروع کر دیا ہے کوئی بھی لائف سٹائل چینج میں سے, چاہے وہ سلیپ پیٹرن ہے, چاہے اپنی سوشل کنیکشنز ہیں, چاہے آپ کی ایموشنل ہیلتھ ہے, نیوٹریشن ہے, سلیپ ہے, کوئی آپ کی ایڈکٹیو پیٹرنز ہیں, آپ ان پہ کام کر رہے ہیں لیکن ابھی 6 months نہیں ہوئے ہیں, تو یہاں پر اب آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے, بار بار اپنے بیریئرز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ میرے راستے میں رکاوٹ کیا ہے, کس کام کی وجہ سے میں سلپ ہو سکتی ہوں, اور وہ جو کام ہے جن کی وجہ سے آپ سلپ ہو سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, ان کے لیے پلاننگ کرنی ہوتی ہے. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں, شوگر کریونگ کے لیے کہ آپ سیلڈز بڑھائیں. پہلے تو میں نے بہت غم منایا کہ یہ گھاس پھوس کون کھائے, یعنی میرا نو پلان تھا کہ میں نہیں کھا سکتی. پھر اس کے بعد میں نے سوچنا شروع کیا کہ نہیں, جب وہی بات ہے بلڈ پریشر میں مجھے لگا کہ بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے تو مجھے ویٹ بڑھ رہا ہے, مجھے کچھ کرنا ہے, اور میں نہیں واقعی شوگر اپنی کریونگ کو کنٹرول کر سک رہی. میں نے پھر سوچنا شروع کیا, تو میرا یہی تھا تقریباً میں 4-6 مہینے صرف سوچتی تھی کہ ساری دنیا سلاد کھا لیتی ہے تو میں بھی کھا سکتی ہوں, جب ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ سلاد کھانا چاہیے تو میں بھی کھا سکتی ہوں. یعنی میں بہت اپنے آپ کو وہ اس معاملے میں نا ایک قسم کا حوصلہ دیتی تھی کہ تم اتنی بیچاری نہیں ہو اگر تمہیں سلاد کھانا پڑ رہا ہے, لیکن میں کھا نہیں رہی تھی. پھر ایک وقت آیا کہ میں نے اب کھانا شروع کر دیا. اچھا, تب سردیاں تھیں تو میں کیا کر رہی تھی کہ سردیوں میں کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ میں صبح 8 بجے نکل رہی ہوں, کئی دفعہ 7 بجے نکل رہی ہوں, تو میں جب نکل رہی ہوں تو میں راستے میں اپنا سلاد لے گئی ہوں, سیلڈ بنا کے آفس میں گئی ہوں, کھا لیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب مجھے پرابلم کیا شروع ہوئی, جب گرمی آئیں گی تو میں کیا کروں گی, اب دیٹ از مائی پرابلم. اب گرمی آئے گی تو میں تو صبح اگر جلدی نکلی ہوں تو راستے میں خراب ہو جائے گا. دین آئی ڈسکس وتھ مائی سسٹر, تو اس نے مجھے یہی کہا کہ آپ وہ چھوٹا وہ لنچ باکس لیں جو کولڈ اسٹوریج والا ہوتا ہے, یہاں سے بھی آپ تو مل جائیں گے, لیکن اگر آپ کو بہت اچھا یہاں سے نہیں ملتا, ہمارے یعنی کہ رشتہ دار باہر سے آتے ہیں اور ہم بیکار چیزیں منگواتے رہتے ہیں,
ब्रांडेड बैग्स मंगवा रहे हैं और ब्रांडेड ये चीज मंगवा रहे हैं, हेल्थ के लिए कुछ नहीं मंगाते, चॉकलेट्स वो ले आए। मैं मंगवाती हूँ इसी किस्म की चीज कि मुझे जो हेल्थ रिलेटेड जो भी तुम्हें लगे जो मुझे हेल्प कर सकती है वो जरूर भेज देना। तो आपको अपने बैरियर्स को देखना है, क्या क्या बैरियर्स मेरे होते हैं जो मुझे तंग करते हैं। इसी तरह मेरा एक बैरियर था कि मैं वर्कशॉप्स जब करती हूँ तो मेरी बड़ी लंबी लंबी वर्कशॉप्स होती हैं, 4-4 घंटे 5-5 घंटे, एंड आई एम कॉन्टिन्यूसली स्टैंडिंग एंड आई एम टॉकिंग। मुझे वर्कशॉप करते इतना मसला नहीं होता, लेकिन जैसे मेरी वर्कशॉप खत्म होती है ना, अब मुझे सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया, उस वक्त मुझे होता है मुझे कुछ खाने को, और फिर उस टाइम पे जिस मर्जी शख्स ने मोहब्बत में जितने मर्जी हलवे और मिठाइयाँ और खिला दिए, अब वो मैंने सब खा लेना है, फिर नहीं मैंने देखना। इसको मैंने कैसे ठीक किया, सेशन शुरू करने से पहले इंजीर खा लेनी है, 1 या 2 इंजीरें खा लें, या अब जैसे अभी मैंने एक बनाना खा लिया जब अभी ब्रेक हुई। अब मैं क्या करती हूँ, फौरन सेशन खत्म हुआ और मैं थोड़े से नट्स खा लेती हूँ, तो उससे क्या हो जाता है कि मेरा एनर्जी लेवल एकदम दोबारा ठीक हो जाता है और मुझे फिर गलत चीज नहीं खानी पड़ती। यहाँ देखिए छोटी छोटी चेंजेस हैं। फिर हमारी वो जो आती है ना स्टोरी के मैंने बड़ी कोशिश की बट आई फेल्ड, वो क्यों आती है? क्रेविंग होती है इंसान, इसको रिप्लेसमेंट मतलब सैलेड, इसको रिप्लेस सैलेड्स। आफ्टर सर्जरी अब 1-1.5 साल बाद मुझे ये चीज़ स्टार्ट हुई है कि मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है कि मैं पहले चॉकलेट नहीं खाती थी, सर्जरी से पहले मैं मोटी थी लेकिन मैं चॉकलेट नहीं खाती थी। अब मुझे अंदर से डिमांड आती है कि मैं चॉकलेट खा लूँ। क्रेविंग्स के लिए तो सैलेड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंसुलिन स्पाइक के बारे में पढ़े। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम जो आपका होता है, कई दफा आपको जो क्रेविंग हो रही होती है वो नीड ऑफ वाटर होती है। हम पानी कम पी रहे होते हैं तो क्रेविंग आती है और हम समझते हैं भूख है। तो एक टिप जो मुझे दी गई थी वो ये था कि जब आपको फीलिंग आए ना मुझे भूख लगी है, तो सबसे पहले आपने पानी पीना है और पानी पी के कोई 15 मिनट वेट करना है, और अगर वो आपकी वेव खत्म हो गई है तो दैट मीन्स के वो प्यास की वेव थी जो आपको इंडिकेशन मिल रहा था कि मुझे भूख लगी है, वो इट वॉज नॉट एक्चुअल भूख। और उसमें ये भी है ना कि हमारा वाटर इनटेक ना बहुत कम, जैसे मैं अपना देखती हूँ कि सर्दियों में बहुत कम हो गया, बहुत कम है। तो उसमें सबके लिए एक टिप है जो कि मेरी बेटी यूज करी कि उसने वो बॉटल रखी हुई जिसके ऊपर ना डिफरेंट वो लिखे हुए हैं कि 0.25 लीटर 0.5 लीटर और वो वाला ना, तो वो मैं बड़ा मजे का देखती हूँ कि वो आराम से अपनी बॉटल सुबह भरती है और उसको पता होता है कि शी हैज टू फिनिश इट बाय दैट टाइम ना। दूसरा हमारा जो सबसे गलत है जो हम करते हैं कि हम शाम के टाइम पे रात को या उस वक्त जो हम पानी वो बहुत पीते हैं तो उसकी बहुत वो कहते हैं कि आप मत पिए क्योंकि हमारी किडनीज को रात को इतना ज्यादा काम करना पड़ता है, तो वो भी एक है मेरा ख्याल है वो शायद आप बात। और उससे नींद भी खराब होती है, किडनी लोड भी बढ़ जाता है, आपने सोना है फिर आंख खुलती है, वॉशरूम जाना पड़ता है, आफ्टरनून समझे या इवनिंग होती है उसमें आप अपनी हाइड्रेशन ज्यादा अच्छी रखते हैं तो आपकी नींद भी अच्छी होती है, क्योंकि नींद के लिए भी आपका ब्लड है उसकी ऑस्मोलैलिटी एक लेवल पे होनी चाहिए। और स्पेशली अगर आपको रात को बार बार उठना पड़ता है वॉशरूम जाने के लिए, विद एज वो भी तो होता है ना, ब्लैडर वीकनेस भी होती है, फिर जो डायबिटिक्स होते हैं उनका भी होता है चैलेंज, उसमें फिर आप ये कि वाटर को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करते हैं ना। मैं तो हर एक को बताती हूँ कि 10 ग्लास आपने पीने हैं, एक हर नमाज से पहले और हर नमाज के बाद, आप इस तरह से पी लें और एक्स्ट्रा उसके अलावा जितने पी लें आपको बड़ा आसान हो जाता है। और अगर कोई मेरे पास ऐसा भी आता है जो कहता है कि जी मतलब वो नमाज नहीं पढ़ते, तो मैं इनको कहती हूँ कि आप अंदाजन नमाजों के साथ मैच कर लें, जब आप सुबह उठें उस वक्त पी लें, फिर थोड़ी देर बाद घंटे बाद पी लें, वो आप समझें कि वो फजर वाला टाइम हो गया, फिर दोपहर को इस तरह 2 पी लें, फिर शाम को असर है, मगरिब इशा, 10 ग्लास हो गए। फैंसी बॉटल्स खरीदे, साइड टेबल्स पे रखें। हम फैंसी बॉटल खरीदेंगे वो साइड टेबल पे पड़ी रह जाएंगी, हम ट्रेडमिल खरीदेंगे उस पर कपड़े लटक जाएंगे। अब आपने 6 मंथ्स तक कुछ काम आपके ऐसे जो सस्टेन कर लिए हैं 6 मंथ्स तक, तो अब आपने क्या करना है, आपका गोल तो अचीव हो गया है, लेकिन अब आपने यहाँ पे ये नहीं समझना अच्छा जी अब तो मैं ठीक हो गई हूँ अब वो दोबारा जो मर्जी खा लूँ जो मर्जी पी लूँ। आपने क्या करना है, उस वक्त आपने अपने आप को बताना है अब मुझे लॉन्ग टर्म कोपिंग की तरफ जाना है, शादियां भी आएंगी, पार्टीज भी होंगी, मुझे एक अपना एटीट्यूड बनाना है कि मुझे लॉन्ग टर्म खाना है। जैसे कल भी मैं शाम को दावत पे थी तो वहाँ इतना मज़ेदार खाना था सारा, तो मैंने जब वो खाना देखा तो ऐसे खाने को देखकर ऐसे लगता है कि दोबारा नहीं मिलना, खा लो सब कुछ, इतने मजे का नहीं मिलना दोबारा। नहीं ये तो नहीं मिलना, और मुझे याद आता रहेगा, रातों को ख्वाबों में आएगा और फिर मैं पता नहीं कब खाऊंगी। अच्छा डॉक्टर कमल,
یہ والا ٹائم ہوگا جب لوگ بھی آپ کی تعریف کریں گے نا کہ آپ اسمارٹ ہو گئے, تو آپ کو فیلنگ آتی ہے کہ آپ تھوڑا سا کھا لیتے ہیں. اب وہاں پہ اب میں اپنے آپ کو فوراً ایک میسج دیتی ہوں کہ نہیں, تھوڑا کھانا ہے, پورے کو اسکین کر لینا ہے, اس میں سے جو چیز لگتی ہے کہ جی یہ ہیلتھی, وہ لائف سٹائل کے حساب سے اچھی ہے, صرف وہی اٹھانی ہے. اور اگر کوئی اور چیز کی ٹیمپٹیشن ہو رہی ہے تو وہ تھوڑی کوانٹٹی میں لے کر بس. اب بار بار لوگ آ رہے ہیں, آپ کی پلیٹ خالی ہے, آپ نے کچھ نہیں ڈالا, میں یہ لا دوں, میں یہ لا دوں, اور I'm like نہیں بالکل بہت مزے کا, میں نے سب کچھ کھا لیا. اچھا, میں نے آفٹر سرجری جب کسی شادی پہ کسی دعوت پہ گئی تو ہر ایک کو تو نہیں بندہ بتاتا کہ میں نے یہ کیا ہے, تو اس ٹائم پہ ہر کوئی پوچھ رہا ہوتا ہے کیوں نہیں کھا رہی, کیوں نہیں کھائی. تو میں یہ کرتی تھی, میں اپنی پلیٹ پوری ایک فل کرتی تھی ایک مناسب طریقے سے, جو ڈیکوریشن ہوتی تھی, ہر ایک کو یہ لگے میں نے پلیٹ میں کھا رہی ہوں. اور وہ زیادہ بڑا امتحان ہوتا تھا کہ کھا تو سکتے نہیں تھے, بس وہ پلیٹ ہوتی تھی. ڈاکٹر کمل, جیسے ہم جاتے ہیں بوفے وغیرہ, اب شروع میں ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا, ہم زیادہ ڈالتے تھے. جب ہمیں بوفے کی سینس ہوتی ہے تو ہم تھوڑی تھوڑی چیزیں ساری چکھتے ہیں. اگر ہم شادیوں پہ بھی ہم رکھیں, ہم ایک دفعہ ہی, اور ایون اب ہمارے سامنے چاول پڑے ہیں, آپ کو پتہ ہے چاول آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے, آپ تھوڑے تھوڑے ڈالیں. اور ضروری نہیں ہے کہ اگر 6 چیزیں سرو ہے تو آپ نے ساری ڈالنی ہے, آپ اس میں سے ایک ڈال لیں. نہیں ڈاکٹر کون, ہم تو پنجابی ہیں نا, پہلے ہم وہ تھوڑا تھوڑا سا ڈال کے چکھتے ہیں, پھر جو ہمیں سب سے اچھا لگتا ہے پھر ہم وہ پوری پلیٹ. اب آپ یہ دیکھیں کہ لانگ ٹرم کوپنگ بھی کرنی ہے. اب آپ کا ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے نا اپنے آپ کو اینالائز کرنا ہے سب سے پہلے, کس ایریے میں کہاں پر ہوں, اور مجھے کام کرنے کے لیے کس طرح سے چلنا ہے. اگر میں نے نیکسٹ 6 months کے لیے کوئی پلاننگ رکھی ہے تو میں پروز اینڈ کونس پڑھوں. اگر میں کام کر رہی ہوں, آئی ہیو ناٹ ریچ دیٹ پوائنٹ, تو پھر مجھے کیا کرنا ہے, بیریئرز کو دیکھنا ہے اور اس بیریئرز کے سولوشنز لانے. اگر مور دین ون پرابلمز ہے تو کیا ایٹ اے ٹائم ایک ایک کو ٹارگیٹ کریں یا سارے ہی ایک ساتھ کریں؟ ایک ایک کو ٹارگیٹ کریں. پلاننگ سے سب سے بڑا چیلنج کنسسٹنسی بھی ہوتا ہے. بالکل, اور ہمیشہ لائٹر ٹارگیٹ سے شروع کرتے ہیں, مشکل ٹارگیٹ سے نہیں شروع کرتے. ہمارا یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے, ہم کہتے ہیں یہ تو بہت آسان ہے نا, میں ذرا مشکل والا کام پہلے کروں. تو آپ کو سینس آف اچیومنٹ پہلے آنی چاہیے. اس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں, یہ جو ایکشن ماڈل ہے ٹرانس تھیوریٹیکل ماڈل ہے, یہ سائیکالوجی میں یوز کیا جاتا ہے. اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک سٹیج سے دوسرے پہ آتے جاتے ہیں, اور آپ جیسے پری کنٹمپلیشن سے کنٹمپلیشن, پھر پریپریشن, پھر ایکشن, پھر مینٹیننس پہ آتے ہیں. اب آپ دیکھیں جیسے آپ پروگریس کر رہے ہیں, آپ یہ بھی دیکھیں ریلیپس کے چانسز کہاں پہ زیادہ ہیں, چھوڑنے کے جو بھی آپ فیصلہ کر رہے ہیں ان کے چانسز شروع میں زیادہ ہیں. ڈاکٹر کمل پلیز آپ اس اسٹیپس کو تھوڑا سا ایکسپلین. یہ وہی اسٹیپس ہیں, جیسے یہ پہلا اسٹیپ جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں رہے ہیں اس کے بارے میں. دوسرا اسٹیپ کیا ہے, آپ نے سوچا ہے کہ 6 months میں کروں گی. اگر آپ سوچ ہی نہیں رہے تو آپ بالکل ایفرٹ نہیں کریں گے, آپ بلکہ ارد گرد کے لوگوں کو بھی ڈسکریج کرنا شروع کر دیتے, کوئی فائدہ نہیں ہے, میں نے فلاں کو دیکھا ہے, چھوٹی سی تو زندگی ہے, اتنی مزری میں کیوں گزار رہے ہو, کیا ضرورت ہے اس طرح کام کرنے کی. ہم اس طرح کے میسیجز دیتے ہیں. مجھے کہتی ہے کچھ نہ کھا کے مرنے سے بہتر ہے کچھ کھا کے. ہاں جی, یہ تو بہت کامن ہے. کنٹمپلیشن یہ ہے کہ بھی آپ نے وہ 6 months کا رکھا. پریپریشن یہ کہ آپ اب 1 month میں جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. اور ایکشن یہ کہ اب آپ کر رہے ہیں لیکن ابھی آپ نے ٹارگیٹ 6 months کا اچیو نہیں کیا. اور اس کے بعد آگے آ جاتا ہے مینٹیننس, اب آپ نے اپنا وہ ٹارگیٹ اچیو کر لیا. تو یہاں پہ ریلیپس کے چانسز کم ہیں. اور اس کی نا سکورنگ, ہم اپنے آپ کو اس طرح بھی آسانی سے اسیس کر سکتے ہیں کہ 0 سے 10 پہ آپ دیکھیں ویئر ڈو یو اسٹینڈ. آپ کو اس سے بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ میں کہاں پر ہوں. مثلاً اگر آپ کو بہت ہی لو سکور, آپ کو لگتا ہے کہ نہیں, آئی ایم ناٹ ریڈی فار دیٹ, تو اس کا مطلب ہے آپ یہ اس اسٹیج پہ ہیں, یو ناٹ پریپیئرنگ اٹ. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے جنرلی اس کے بارے میں انفارمیشن لینی ہے. جیسے یہاں پہ ہمارے پاس 2 لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ویٹ مینجمنٹ کے لیے سرجیکل پروسیجر بھی کروایا ہوا ہے. اب ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, ان کو یہ بھی چیک کرنا چاہیے کہ اس میں سکسیس ریٹ جن کی ہے وہ کس وجہ سے ہے, اور فیلئر کہاں ہوتا ہے, اور وہ فیلئر میں جانے والے لوگ انہوں نے کیا غلطیاں کی. اور پھر اپنے ساتھ اگلے سٹیج پہ پرسنلائز کرنا چاہیے کہ میں وہ غلطیاں نہ کروں. اور پھر اس کے لیے جو بیریئرز ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے. جیسے آپ نے کہا کہ پھر کریونگ شروع ہو گئی ہے, اب میں کیا کروں, تو اس کو ضرور مینیج کرنا چاہیے. تو اس طرح سے آپ دیکھیں سکور آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے. کیا کیا کام ہیں جو ہمارے ان بیہیویئرز کو انفلوئنس کرتے ہیں. پہلا ہے انٹرا پرسنل, سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے. انٹرا پرسنل کیا ہے, میرا نالج کتنا ہے اس کام کے بارے میں.
یعنی آپ کسی فیلڈ کے ایکسپرٹ بھی ہو سکتے ہیں. جیسے بہت سے لوگ ابھی بار بار یہ کوشچن اٹھا رہے تھے ڈاکٹرز کیوں نہیں ہمیں کہتے. میں نے ایک ایسے کارڈیولوجسٹ کو دیکھا ہوا ہے جو اسموکر ہیں, ان کو نہیں فرق پڑ رہا. کتنے ڈاکٹرز آپ کو ملتے ہیں جو اوور ویٹ ہیں. میں نے جب اپنے ویٹ پہ, ایک تو ظاہر ہے وہ جب مجھے لگا کہ ہیلتھ چیلنجز آ رہے ہیں تو اپنے ویٹ پہ کام کیا, لیکن مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ میں قرآن پڑھا رہی ہوں, میں دین کی بات بتا رہی ہوں, اور میں ماڈریشن سکھا رہی ہوں, اور اگر میرا ویٹ زیادہ ہوگا تو میرے لیے کتنا امبیرسنگ ہوگا. اور وہاں کوئی پڑھا لکھا عقل مند بندہ بیٹھا ہوا آڈینس میں, تو وہ یہ سوچے گا کہ یہ اتنی ماڈریشن کی بات کر رہی ہیں, تو اعتدال تو ان کا تو ویٹ دیکھ کے لگتا ہے کہ ان کی لائف میں ماڈریشن نہیں ہے, یہ اپنی صحت کا خیال نہیں کر رہی ہیں. تو یہ چیز مجھے بہت زیادہ وہ درمیان میں بادر کرتی رہتی تھی کہ بھئی اس چیز پہ کام کرنا ہے. اگر میں کہہ رہی ہوں کہ بھئی اپنے آپ کو ماڈریشن میں رکھو تو پھر مجھے دیکھنا ہے. تو نالج ہمارے پاس صحیح ہونا چاہیے. جتنا صحیح نالج ہوگا اتنا زیادہ ہم اس کو پھر اسٹرانگلی اس کے اوپر کام کریں گے. جیسے ایک بتا نا چینی کا جیسے مسئلہ میرا رہتا تھا کھانا, میٹھا کھانے کا. تو جب میری سسٹر نے مجھے بہت کہا پلیز میٹھا کم کریں, آپ بہت زیادہ کھاتی ہیں, تو میں نے اس کو کہا کہ میں نا پھل بھی کھا لیتی ہوں, پھر کھجور کھا لیتی ہوں, کھجور بھی ایک نہیں کھاتی. طاق نمبر بھی میرا مطلب 1 اور 3 پہ نہیں ختم ہوتا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نا جب تک پھر وہ فریج سے نکال کے حلوہ یا آئس کریم یا مٹھائی نہ کھا لوں تسلی نہیں ہوتی. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کو صرف شوگر کی ایڈکشن ہے, اینڈ دیٹ ریئلائزیشن ہٹ می ہارڈ. شی از رائٹ, آئی ایم ایڈکٹیڈ. اور پھر میں نے اس کو ایڈکشن کے طور پہ لیا, اور میں نے کیا کیا کہ آہستہ آہستہ اس کی کوانٹٹی کم کی, اور پھر وہی بات ہے کریونگز کو مینیج کرنے کے لیے جو بیہیویئرز ہیں ان کو اڈاپٹ کیا. تو الحمدللہ آئی ہیو ریچ دیٹ اسٹیج کہ اب میں اپنے آپ کو بہت آسانی سے وہی بات ہے 1 چمچ 2 چمچ لے کر آئی ایم ڈن. اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کہ میں کوئی کام نہ کر سکوں. اسی طرح ایٹیچیوڈ کیا ہے, پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے, نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں بہت سے ڈاکٹرز, بہت سے پڑھے لکھے لوگ, بہت سے لوگ جو یہ سائنسز پڑھا بھی رہے ہیں, ان کا اپنا ایٹیچیوڈ نہیں ہوتا. بالکل وہ کہتے ہیں میں نے نہیں یہ کرنا. آپ پھر نہیں کر سکتے. آپ کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے, اینڈ اٹس اے ڈویبل جاب. یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ فارمولا. یعنی ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں نا, تو ان کا جب ویٹ زیادہ ہو تو ان کو کہو کہ آپ اپنا وزن کم کریں, کہتی میں تو کچھ کھاتی ہی نہیں ہوں. پھر ان سے کوئی بات ہوتی ہے کہ تھوڑا سا بتائیں, تو وہ کہتی ہیں کہ بس کل مہمان آئے تھے تو 2 سموسے کھا لیے. 2 سموسے بھی نہیں کھا سکتی. چائے بس میں 3 دفعہ پیتی ہوں, اس میں 2 چمچ چینی ڈالتی ہوں, 6 چمچ ہو گئے. اصل میں ہمارا کھانا ہے کہ آپ کھا کیا رہے ہیں, what are you eating. it's not about the quantity کہ اب آپ نے 1 سموسہ, اگر آپ 1 سموسہ کھا رہے ہیں it's like آپ ایک مکھن کی پوری ٹکی کھا رہے ہیں. جیسا مجھے سموسے بہت پسند تھے, اور جب میں نے ویٹ کم کرنا تھا تو مجھے کسی نے کہا کہ جب تم سموسے کو دیکھتی ہو تو سموسے کو ایز اے سموسہ مت دیکھو, تم یہ دیکھو کہ ایک پوری بٹر کی تم نے وہ جو ٹکی ہے نا تم نے وہ کھا لی. اور جب مجھے یہ ریئلائز ہوا میں اپنا ہاتھ کھینچ لیتی تھی کہ میں نے یہ نہیں کھانا, کیونکہ مجھے آئیڈیا ہی نہیں تھا ایک سموسے میں اتنی کیلریز ہوتی. جیسے میں بتا رہی نا, میری بہن نے مجھ سے پہلے یہ ایگزام دیا تھا, تو جب وہ لاسٹ ٹائم پاکستان آئی تو ہم جب بھی مارکیٹ جاتے تو اگر اس کے بچوں میں سے کسی نے کہنا مجھے فرائز چاہیے, میں کسی بھی جگہ روکتی تھی, میں کہتی تھی فرائز دے دیں. وہ میری بہن باجی یہ ٹرانس فیٹس ہیں اور میں نے نہیں دینے ان کو, اور وہ ان کو بہلا رہی ہے, اور وہ رو رہے ہیں کہ ہم نے فرائز کھانے, کیونکہ ان کو لگتا تھا خالہ دے دیں گی. تو میں کہتی تھی سنو تم بہت ریجڈ ہو گئی, آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ دیز آر ناٹ رائٹ, نہیں کھانے چاہیے. خیر ہے ویکیشن, اس نے کہا ویکیشن میں ان کی صحت خراب کر دوں اور ان کو ایسی ایڈکشن دے دوں کہ ان کو عادت پڑ جائے غلط چیز کھانے کی. اور اس نے وہاں پہ کہا کہ میں نے نہیں یہ کرنا. اب میں سوچتی ہوں کہ وہ کتنا صحیح ڈیسیژن لے رہی تھی, اور میں ہی اس کے راستے میں وہ رکاوٹ بن رہی تھی. تو اپنا ایٹیچیوڈ ہم نے ضرور دیکھنا ہے. پھر بلیف سسٹم میرا کیا ہے. بچوں کو کیا دیا انہوں نے؟ اس نے کہا گھر جا کے فرائز بنوا دیں. حوصلہ دیا. میں کہا یہ جو بازار میں جو آئل ہے اور اس کی جو کوکنگ ہے وہ نہیں, اب فرائز کھانے گھر میں بنا دیں. تو بچوں کو جو ہم جیسے ٹرین کرتے ہیں نا, بچے پھر وہی کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں. بتاتی ہوں ایز اے پیڈیٹریشین پیرنٹس کو بتاتی ہوں کہ بچوں کو 2 ایئرس تک ایڈڈ سالٹ نہ دیں, ایڈڈ شوگر نہ دیں, میدا نہ دیں. اکثر گھر والے جو ہوتے ہیں وہ صبح رس, وہ کہتے ہیں چائے اور رس, میں کہتی ہوں چائے دودھ ہوتا ہے پتی, فیڈر میں بھی چائے ڈال کے دیں. جی جی, اور فیڈر کو اوپر سے کاٹتے ہیں تاکہ اگر وہ اس میں انہوں نے یہ بہت سارے جو یہ کمرشل یہ چیزیں جو جی کمرشل سیریل جتنے ہیں وہ انہوں نے دینے ہوتے ہیں, تو وہ اس طرح سے کرتے ہیں. یہ والا بھی سارا وہ ٹرینڈ ہے.
میرا ڈیلی کا ایکسپیرینس ہے کہ جب ایک ماں مجھے پوچھتی ہے جس کا چھوٹا بچہ ویننگ پہ ہے تو مجھے یہی پوچھتی ہے کہ یہ جی کمرشل پروڈکٹ دے دوں, تو میں کہتی ہوں نہیں, میں کہتی ہوں کھانا دیں, تو شی ہیز ٹوٹل بلینک ایکسپریشن. اب وہ مجھے کہتی ہے کیا مطلب کیا کھانا, تو میں کہتی ہوں اچھا یہ جو آپ نے اس کو سیریل دینا تھا کون سا والا دینا تھا جو کمرشل دینا تھا, وہ کہتی ہے 3 فروٹ. تو میں نے کہا 3 پھل کھلائے نا, تو کہتی اچھا رائس, میں کہتی ہوں چاول کھلائے نا. یعنی آپ نیچرل پروڈکٹس کیوں نہیں کھلا سکتے, آپ کو وہ پتہ نہیں انہوں نے کیا بنایا اس کو دینے کی کیا ضرورت ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ کنوینئنس, اٹس اباؤٹ بلیف سسٹم, مائنڈ سیٹ. ان کو لگتا ہے کہ ٹی وی میں آتا ہے سب دے رہے ہیں, اس سے بچہ موٹا ہوگا. میں صرف مسئلہ یہ کہ اتنا زبردست اس ایڈ کو بنایا جاتا ہے نا کہ آپ بچے کا پیٹ صرف مٹھی جتنا ہے, اب آپ اس کو یہ سب چیزیں تو نہیں دے سکتے. اب ماؤں کو جو نئی مائیں ان کو ٹرینڈ ہی ایسا کیا جا رہا ہے نا کہ آپ یہ سب کچھ نہیں دے سکتے, وہ اتنا سب کچھ کیسے کھائے گا. دیکھیں آپ وہ ان کی وہ دیکھیں نا, انہوں نے تو اپنی چیز بیچنی ہے, یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے بچے کو کیا چیز دیکھتے ہیں اور اس کے لیے صحیح اور غلط کیسے. اور پھر یہ کہ وہی بات ہے کہ آپ کی اپنی پرسنالٹی کیسی ہے, کیا آپ ہر طرح کا سوشل پریشر لیتے ہیں, آپ پرسسٹنٹ ہیں, کیونکہ اگر آپ کے لائف کے ایک ایریا میں پرابلم آ رہا ہے وہ ہر جگہ آئے گا. اور میں آپ کو بتاؤں اسلام میں کھانے پینے کو بہت امپورٹنس دی گئی ہے, کیونکہ یہ وہ کام ہے جو ہم نے دن میں کئی دفعہ کرنا ہے, اور اگر اس میں ہمارا فوکس اور ہماری سے کہتے ہیں نا تربیت اچھی ہوئی ہوگی نا, وہ ہر جگہ ریفلیکٹ کرے گی. تو آپ دیکھیں کہ اسی لیے جیسے حلال اور طیب اور مینرز ہمیں اتنے بتائے گئے ہیں, اور فوڈ کے بارے میں بہت کچھ ہمیں سکھایا جاتا ہے, تو اس میں ہمیں بہت سارے سکلز ہمارے ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا دوسرا ہے انٹرپرسنل میں اب آپ کے وہی ارد گرد کے انفلوئنسز ہیں, آپ کی فیملی کے ہیں, فرینڈس کے ہیں, پیئرس کے ہیں, ایون جو آپ کے ہیلتھ پرووائڈرز ہیں کہ وہ آپ کو کیا کانسیپٹس دیتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ہم جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, جو ڈاکٹر بتاتا ہے افیکٹ ہوتا ہے, ہم ان کاموں کو اس کے بارے میں سوچتے ہیں. اب میرے پیشنٹس مجھے کہتے ہیں کہ ہم اتنے ڈاکٹرز کو دکھاتے ہیں, کوئی فیڈر بند نہیں کرواتا, آپ ہمارے پیچھے لگی رہتی ہیں فیڈر بند کرو. تو میں کہتی ہوں دیکھیں مجھے یہ نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی بار بار بیمار ہو کے بچہ, مجھے تکلیف ہوتی ہے, مجھے اللہ کو جواب دینا ہے, اور وہ بار بار بیمار ہو رہا ہے, بار بار مجھے وجہ پتہ ہے, تو میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں بتاؤں اور میں سکھاؤں. اور وہی بات ہے, میں ان کے ساتھ وہی CBT کے پرنسپلس پہ بات کرتی ہوں. میں کہتی ہوں تھوڑا بندہ دیکھ لے لیکن کام صحیح کرے. تیزی میں لائنیں لگی ہوئی ہیں, جلدی 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 جلدی, اور آپ کو پتہ ہے وہ غلط کام کر رہے ہیں اور آپ نہیں بتا رہے. جیسے ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا کہ بچے کو مطلب جب میں میرے بچے فیڈ کراتی تھی, میں خود فیڈ کراتی رہی, اور میری ساس کو یا مدر کو ہوتا تھا میری ساس اس کو تھوڑا سا فیڈر دو کیونکہ اس کو عادت نہیں پڑے گی. مطلب کہ مجھے یہ نالج نہیں تھا کہ یہ ہماری ہیلتھ کے لیے, یہ ہمارے بچے کی ہیلتھ کے لیے یہ کتنا ڈینجرس ہے. ایک فیڈر لگانا تو کمپلسری ہے, اور یہ کہ بعد میں جب تم دودھ چھڑا دو گی تو اس وقت بچہ دودھ کیسے پیے, مطلب جب چوتھا ہوا تو سمجھ آئی کہ کب سے بھی پی سکتا ہے. اچھا لوگوں کو یہ کانسیپٹ نہیں سمجھ آتا, یہ بلیف سسٹم ہے. جب میں ان کو کہتی ہوں نا کہ فیڈر نہیں دینا, کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب دودھ تو ضروری ہے, تو میں نے کہا میں نے آپ کو یہ تو نہیں کہا دودھ نہیں دینا, میں کہہ رہی ہوں فیڈر نہیں دینا, لیکن پھر دودھ کیسے پیے گا, وہ یہی پوچھتی ہیں. میں کہتی ہوں آپ کیسے پیتی ہیں, ہم تو گلاس سے پیتے ہیں. یعنی اتنی بلینک لک ہوتی ہے کہ what is she talking about. میں نے اپنی بھابھی کو کہا کہ ہم تو سارا دن آپ کے پاس نہیں ہوتے, تو اگر آپ کوشش کریں گی 2-4 دن آپ اپنے بچے کو رات کو جو فیڈر آپ دے رہی ہیں, ایک تو آپ واش کریں, دوسرا اگر آپ اس کو کپ کی عادت ڈالیں گی تو میرا خیال ہے رات کو بھی اگر اٹھتا ہے اور آپ تھوڑی تکلیف کریں گی تو اس کو ایسے ہلکا سا گرم کر کے آپ دے دیں گی تو زیادہ بہتر ہے. تو مجھے سوال میں ملا کہ اس سے آپ کا کیا مطلب ہے, میں جس طرح کرتی ہوں مجھے اس طرح ہی کرنے دیں. تو میں نے کہا کہ بھابھی بچہ ہے اس کو تو کچھ علم نہیں ہے, پر ہمارا کام ہے کہ ہم بچے کو فیڈر تھوڑی تکلیف کر کے فیڈر سے چھڑا کے اور کپ پہ پلانا شروع کرتے ہیں. لیکن یہ انڈسٹری ہے جو آپ کو نہیں چھوڑنے دے گی. اور یہ جو ڈینٹسٹ بیٹھے ہیں بتائیں گے دانت کتنے خراب, جی دانت آپ کا پورا جو, آپ کی شکل, فیس, اور کہ وہ رات کو جو دودھ ہوتا ہے وہ فیڈر کے ساتھ ہی تو وہ تیت میں جا کے لگتا ہے, اور جب وہ صبح اٹھتا ہے وہ جمپ لگے ہوتے ہیں, جبکہ وہ بچہ بھی اس لائق ہی نہیں ہے خود کو جو وہ برش اچھا کرے. اور اس کا ایک ہی آپشن بنتا ہے کہ آپ اس کو کپ سے پلائیں اور بعد میں تھوڑا سا پانی پلا دیں تاکہ اس کے جو دودھ کا ذائقہ ہو وہ اندر چلا جائے. اس کے علاوہ جو سب سے بڑا نقصان بچے کو ہوتا ہے, کیونکہ بچے کی ہڈی اتنی سافٹ ہوتی ہے, جب وہ سک کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا جا اگلی طرف سک کرتا ہے. ہمارا جو پیلٹ ہوتا ہے
وہ یو شیپ کی بجائے وی شیپ پہ چلا جاتا ہے، جس سے یہ سارے بریسز، نیزل، آپ کے سائنسز کا مسئلہ، آپ کی بہت سارے مسئلے اس کے ساتھ، اور وہ پرماننٹ ہو جاتا ہے، اور فیس کی شیپ بھی اس کے ساتھ آپ کی چینج ہو جاتی ہے بچے کی. میں تو اپنے ہر مدر کو کہتی ہوں آپ تو انگریز کہتے ہیں. جی جی انگریز اتنی اسٹڈیز میں بتاتے ہیں، آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ ایک فیڈر دینا ہے، اور رات کو دینا ہے یا صبح دینا ہے. پھر مائی کہتی ہے مجھے کہ جی کہیں جانا پڑ سکتا ہے. میں کہا اچھا 4 ماہ تک آپ نے ایکسکلوسیولی خود فیڈ کرانا ہے، ان 4 ماہ میں آپ نے کہاں جانا ہے؟ بالکل صحیح. کون سی ایسی جگہ ہے جو اس بچے سے زیادہ قیمتی ہے؟ 4 ماہ کے بعد اس کو سالڈ لگائیں، اس کو کپ لگائیں، اپنا فیڈ جاری رکھیں. میرا بیٹا یو ایس میں پیدا ہوا تھا، وہاں پہ بہت سپورٹ ملتی ہے، وہاں پہ پراپر ہاسپٹلس میں لیکٹیشن کنسلٹنٹس ہوتی ہیں جو مدرس کے ساتھ بیٹھتی ہیں، ٹائم اسپینڈ کرتی ہیں، ان کو بریسٹ فیڈنگ سکھاتی ہیں، اس کے بعد بھی سپورٹ ہوتی ہے. یہاں پہ اگر آپ کی امی نے بریسٹ فیڈ کیا تھا نا آپ کو، تو آپ کی امی از اے سپورٹ، ادروائز یو ہیو زیرو سپورٹ. جی ایکچولی میں یہ کہنے لگی تھی کہ وہاں پہ تو کیونکہ وہی بات ہے نیوکلیئر فیملیز ہیں، آئسولیٹڈ فیملیز ہیں، یہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. 30 سال ہو گیا مجھے پریکٹس کرتے ہوئے پیڈیاٹرکس. شروع میں کیا ہوتا تھا کہ بچیاں پلاتی تھی دودھ اس لیے کہ ان کو اپنی ماں سے ڈر لگتا تھا اور اپنی ساس سے ڈر لگتا تھا، کیونکہ یہ 2 اسٹرانگ فورسز تھے جو اس کو کہتے تھے کہ ہم بچے کو اٹھائیں گے، ہم بچے کو سنبھالیں گے، تم اپنا دودھ پلاؤ. اب نانیاں دادیاں جو ہماری ایج کی آ گئی ہیں وہ کہتی ہیں کہ پلاؤ. اس کے علاوہ بچہ جو ہے کمزور نہیں ہونا چاہیے، پلاؤ. ڈاکٹر کنول اس کے علاوہ ایک اور چیز جو یو نو بیٹر کہ ہمارا جو فیڈ ہے نا وہ ہمارے بچے کے لیے، جو ہم دوسرا فیڈ دیتے ہیں لیکٹوز، اور وہ کاربس اور مسل کے لیے، دماغ کے لیے نہیں ہوتے. آئرن فورٹیفائڈ فارمولاز لاتے ہیں، وہ جا کر آپ کو انفیکشنز دے رہا ہے. وہ ہمارے بچے کا دماغ نہیں اس طرح ہو سکتا، ایکٹیو ہو سکتا اگر آپ لیکٹو اپنا ملک اپنے بچے کو نہیں دو گے، کیونکہ وہ نیڈ ہے اس کی اس ٹائم. اس کی برین گروتھ نہیں اس طرح ہوتی. اور مجھے جو ماں آ کے کہتی ہے اب میں کیا کروں اگر میں دے رہی ہوں، میں کہتی ہوں اس کو کپ اینڈ اسپون سے دیں اور ساتھ اپنا دودھ شروع کریں، بچہ لے لے گا. یہ تو آکسیٹوسن ہے، تو محبت کا معاملہ ہے. بالکل یہ محبت کا معاملہ ہے.